السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، کبریائیاں، بڑائیاں دے لائق رب العالمین دی واحد ذات ہے۔ بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، محترم دوستو، بزرگو، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، سورہ کہف دی آخری آیات مبارکہ
فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تہانوں اس بات دی خبر نہ دیاں بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے اعمال کرن دے باوجود خسارے اندر جا رہے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، انہاں دیاں کوششاں دنیا دے اندر ضائع کیتیاں جا رہی ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، انہاں دا گمان ہے کہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہی لوگ نے جنہاں ساڈی آیات دے نال کفر کیتا۔ فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اسی قیامت والے دن انہاں واسطے ترازو نہیں لگاواں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، انہاں دا بدلہ جہنم ہوئے گا، بما کفروا، اس وجہ تو کہ انہاں ساڈیاں نشانیاں دا انکار کیتا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہاں ساڈیاں آیات اور ساڈے پیغمبر دے فرامین دے نال ٹھٹا کیتا، مذاق کیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا کہ اسی جنہاں نوں اور انساناں نوں فقط اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے، لیکن عبادت واسطے زندگی دا کوئی خاص زمانہ یا کوئی خاص سال یا خاص مہینہ یا کوئی خاص دن مخصوص نہیں، یا کوئی رات متعین نہیں کیتی گئی کہ بس او دے اندر اللہ رب العزت دی عبادت کیتی جائے، باقی سال پورا اللہ رب العزت دی عبادت تو غفلت اختیار کیتی جائے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اے میرے نبی اپنے رب دی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرنے والیاں دے وچوں ہو جاؤ، اور اپنے رب دی عبادت کرو حتیٰ کہ قیامت دا دن آ جائے۔ اس وقت موجودہ حالات دے اندر، موجودہ ادوار دے اندر، اس پرفتن دور دے اندر مسلمانہ دی اکثریت اللہ رب العزت دی عبادت تو غافل ہے، اور ستم تو ستم بات کہ بعد لوگاں نے مسلمانہ دی ذہن دی اندر یہ بات ڈال دیتی کہ سال دے اندر 2-3 مرتبہ صرف شب بیداری کر لی جائے، 2-4 روزے رکھ لے جان، یہو ہی عبادت ہے، یہو ہی نجات دا سبب ہے۔ دنیا اور آخرت دی بھلائی اور کامیابی انہاں چیزاں دے اندر ہی رکھی گئی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم دے اندر آپ نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈے وچوں کوئی بندہ بھی جمعے دے دن نو روزے دا دن نہ بنائے، تہاڈے وچوں کوئی بندہ بھی جمعے دی رات نو عبادت دی رات نہ بنائے،
لیکن ساتھ ایک شرط رکھ دیتی گئی. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ روزے رکھن دا عادی ہے, روزے رکھدا آ رہا ہے, اور وہ دی روٹین دے اندر وہ دی اس عادت دے اندر جمعے دا دن آ جائے پھر ایک الگ بات ہے. بطور خاص آپ نے جمعے دا روزہ رکھن تو بھی منع کر دیتا, بطور خاص آپ نے جمعے دی رات نو قیام تو بھی منع کر دیتا. اگر ایسی کوئی عبادت کرنا درست ہوندی تے جمعے دا دن سارے دنوں تو افضل دن ہے. ہفتے دے جڑے ایام نے پورے دے, انہاں وچوں جمعے دا دن سردار دن ہے, افضل دن ہے. اگر ایک رات دی عبادت یا ایک دن دا روزہ جائز ہوندا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے دے روزے دی اجازت دیندے, جمعے تو کدی منع نہ کردے. جبکہ مسلمانہ دی عادت بن چکی ہے سال بھر عبادت تو غفلت رہنا, غفلت اختیار کر کے رکھنا, غافل رہنا. لیکن کسے ایک رات نو متعین کر کے او دا روزہ رکھنا, دن دا رات نو عبادت واسطے مختص کر لینا, مسلمان سمجھتے ہیں ایہو ہی عبادت ہے, ایہو ہی منہج رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے صحیح بخاری دے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات نو جدو عبادت کرتے سی آپ دے پاؤں تے ورم آ جاندہ, پیر سج جاندے, اتنا لمبا قیام, اتنے لمبے سجدے, رکوع کر دے. پوچھا گیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈیاں اللہ نے زندگی دیا ساریاں غلطیاں, کوتاہیاں, کمیاں, لغزشاں اللہ نے معاف کر چڑیاں نے, اگلیاں اور پچھلیاں, اتنا لمبا قیام کرن دا مقصد کیا ہے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کہ کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول صرف ایک رات دا سی یا آپ دا معمول 2 راتاں دا سی, ہفتے دا سی, 10 دناں دا سی, بلکہ پوری زندگی دا سی؟ عمل ہوئے جنہیں تے ہمیشگی کیتی جائے اور پوری زندگی واسطے ہوئے, نہ کہ ایک رات. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا قیام کردے کہ آپ دے پاؤں پھٹن لگ جاندے سوزش دی وجہ تو, اور آپ کو پوچھا گیا, آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں؟ موجودہ مہینہ شعبان دا مہینہ ہے, اس کے اندر بہت ساری بدعات ہر سال اس بات تو آگاہی دئی دی ہے دوست احباب اگے, صرف اس وجہ تو کہ لوگ رسم و رواج نو دین بنا کے بیٹھے نے. جڑی ابتدا دے اندر میں آیت مبارکہ پڑھی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. لوگ اعمال دے اعتبار دے نال خسارے دے اندر جا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی نیک عمل کر رہے ہیں, لیکن انہاں دے عمل اللہ دے ہاں کوئی وقت اور کوئی حیثیت دا مقام نہیں رکھ دے, کیونکہ انہاں دا عمل اللہ دی ذات واسطے تے ہے لیکن نبی دی سنت دے مطابق نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے, صحیح بخاری صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھ دے اتھوں تک کہ اسی کہندے کہ آپ نے روزے چھڑنے ہی نہیں دے شعبان دے مہینے دے اندر, اور جدو آپ روزے چھڈن لگ پیندے اسی یہ قیاس کر دے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہن روزے رکھنا ہی نہیں دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ میں سب تو زیادہ رمضان المبارک دے مہینے تو بعد آپ نو جس مہینے دے اندر روزے رکھ دیا ویکھیا وہ شعبان دا مہینہ ہے. اس صحیح بخاری دی صحیح مسلم دی حدیث ہے. سب تو زیادہ روزے آپ رمضان تو ہٹ کے شعبان دے مہینے چ رکھ دے سن, اور ان دے واسطے ایک روزہ نہیں, 2 روزے نہیں, 3 روزے نہیں, کسی رات نو آپ نے خاص نہیں کیتا
کسی دن نو آپ نے خاص نہیں کیتا، جمعرات نو آپ نے خاص نہیں کیتا، جمعے نو آپ نے خاص نہیں کیتا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یہ عادت مبارکہ سی کہ آپ علیہ السلام شعبان دے اندر بہت زیادہ روزے رکھیا کرتے سن۔ دوسری حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سنن ابی داؤد دے اندر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رمضان المبارک تو بعد سب تو زیادہ محبوب مہینہ جڑا سی اس شعبان دا مہینہ سی۔ آپ وہ دے اندر کثرت دے نال روزے رکھیا کرتے سن۔ اور جامع ترمذی دے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رمضان المبارک تو بعد شعبان تو علاوہ کسی مہینے دے اندر آپ نو زیادہ روزے رکھدیاں نہیں ویکھیا، بلکہ آپ شعبان دے پورے مہینے دے روزے رکھدے سن۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردیاں نے جامع ترمذی دے اندر کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 2 مہینے مسلسل روزے رکھدیاں نہیں ویکھیا، صرف شعبان اور رمضان دے، یعنی ایک روزہ نہیں آپ نے رکھیا شعبان دے اندر، آپ نے مسلسل روزے رکھے نے اور کئی روزے رکھے نے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منقول احادیث کہ آپ نے بہت زیادہ شعبان دے اندر روزے رکھے، کتے آپ نے پورے مہینے دے روزے رکھے، کتے آپ رکھ لیندے سن چھڑ دیندے سن، کتے مسلسل رکھے کتے مسلسل چھڑے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کتے بھی ایک روایت بھی ثابت نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دا روزہ رکھیا ہوئے شعبان دے مہینے چ۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اداکار بھی بیٹھن گے آج رات ٹی وی تے، اداکاراں بھی بیٹھن گیاں، گلوکار بھی بیٹھن گے، جڑے دنیا جہان دے کنجر نے وہ سال بعد سانو دین دسن واسطے بیٹھ جاندے نے، لوگ سنن گے کان لگا کے۔ اور میرے بھائی قرآن و حدیث حجت ہے، قرآن و حدیث دلیل ہے سب تو بڑی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آپ نے فرمایا میں 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، یہ معیار جے قبولیت دا، یہ معیار ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک کسوٹی بنائی ہے کہ لوگوں ترکت فیکم امرین، 2 چیزاں دے اندر نجات ہے، ایک رب دا قرآن ہے، دوسرا محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو علاوہ تیسری چیز اسی نہیں مانتے۔ اور شعبان دے مہینے دے اندر روزے رکھن دی حکمت کی ہے، اس واسطے نہیں کہ اس مہینے دے اندر شب برات ہے، نہیں، اس مہینے دے اندر روزے رکھن دی حکمت کیا ہے؟ سنن نسائی دی حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و بین رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ سنن نسائی دی حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے او مہینہ شعبان دا مہینہ، او مہینہ جدی اندر لوگ غافل ہو جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے رجب اور رمضان المبارک دے مہینے دے درمیان دے اندر ایک ایسا مہینہ ہے، یعنی شعبان دا مہینہ، میرے آقا فرماندے نے لوگ روزے رکھن تو غافل ہو جاندے نے، اللہ دی عبادت تو غافل ہو جاندے نے۔ میں کثرت دے نال اس واسطے روزے رکھنا وا کہ شعبان دے مہینے دے اندر انسان دے عمل اللہ دی طرف اٹھائے جاندے نے، انسان دے عمال اللہ دے ہاں پیش کیتے جاندے نے، تے میں چاہنا وا جدوں میرا عمل اٹھایا جائے محمد دے عملاں دے اندر روزے ہی روزے ہون۔ اے حکمت روزیاں دی آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس مہینے دی کوئی خاص فضیلت ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اے فضیلت بیان کی تھی
آپ نے فرمایا کہ اس مہینے دے اندر اللہ دے ہاں بندے دے عمل پیش کیتے جاندے نے، اور میں چاہنا کہ زیادہ تو زیادہ میں روزے رکھاں تاکہ اس مہینے دے اندر میں روزے رکھاں، اگر میں فوت ہو جاواں تے میں روزے دی حالت ہی اللہ دے کول جاواں، میرے عمل زندگی دے جڑے پیش ہون اور روزے دی حالت دے اندر، اور روزے ہی پیش ہون اللہ رب العزت دے ہاں۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ ایک رات دا روزہ رکھیا جے، ایک دن دا روزہ رکھیا جے، ایک رات دا قیام کریا جے، دن دا روزہ رکھیا جے، 2 روزے رکھ لیا جے، 3 روزے رکھ لیا جے، نہیں، آپ نے نہیں فرمایا۔ لوگ یہ فضیلت کے پیچھے پے نہیں، سال بھر غفلت، سال بھر انسان غافل رہے، اور جدو جناب شعبان دا مہینہ آئے ادو انسان کو دین یاد آ جاتا ہے، تو جناب اسی تے اللہ دے نبی دے آ سکا۔ سنت دا پتہ لگتا ہے چہرے تو، وضع قطع تو، او دے لباس تو، او دی عبادت تو، او دے روزے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی ہون دا ثبوت جڑا ہے نا وہ اے ملتا ہے۔ بیان کیتا جاندہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا ستیاں پیاں سن، جامع ترمذی دی حدیث ہے، کہندیاں نے کہ اس رات نا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر دے اندر ستے، تے آپ نا رات نو ہولی جی اٹھے تے آپ چلے گئے بقیع دی طرف، کہندیاں نے میں بھی پیچھے پیچھے چلیاں گئیں، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں ویکھ لیا تے آپ نے فرمایا عائشہ میرے پیچھے کیوں آئی؟ کیا اللہ دے نبی مینوں خطرہ لائق ہو گیا کہ تسی کسی اور بیوی کو نہ چلے جاؤ؟ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تیرے ذہن دے اندر یہ بات سی کہ اللہ اور اس دا رسول تیرے تے ظلم کرن گے؟ عائشہ 15 شعبان دی رات ایسی رات ہے جدی اندر اللہ رب العزت دی ذات جڑے نے نا آسمان دنیا تے نزول کردے نے، اور بنی کلب دیاں جنیاں بکریاں نے نا انہاں دے جسم دے اتے جننے بال نے نا اللہ رب العزت اس قدر او بالاں دے برابر اللہ رب العزت لوگاں دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے، لوگاں نو بخش دیندے نے۔ جامع ترمذی دی روایت پرلے درجے دی من گھڑت اور موضوع روایت اج لوگ پیش کرن گے نو، اور پیش کیتی جا رہی ہے، جا کے یوٹیوب کھولنا جل مولوی بیٹھے ہون گے من گھڑت اور موضوع روایات بیان کرن تے، جبکہ صحیح حدیث کے اندر 15 شعبان دا ذکر ہی کوئی نہیں۔ موضوع اور من گھڑت روایت نو حجت بنا کے سیدھے سادے لوگاں نو گمراہ کیتا جاندا ہے۔ سیدی سننا کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے، میری باری دے اندر اللہ دے نبی میرے گھر دے اندر تشریف فرمانے لیٹیاں نو تھوڑی دیر ہوئی، اللہ دے رسول علیہ السلام جاگ پیندے نے، میرے آقا اٹھ دے نے، ہولی جی جتی اٹھائی، ہولی جی اپنا کپڑا اٹھایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہولی جی دروازہ کھولیا، دروازہ بند کر دیتا۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں بھی اٹھی نا، میں اپنا دوپٹہ اوپر لیا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع دے اندر پہنچے، صحیح مسلم دی روایت، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتھے دعا کی تھی، 3 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے دعا کی تھی، 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کے واپس پلٹے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں بھی پلٹی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا جا تیز چلے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں بھی تھوڑا جا تیز چلی، اللہ دے نبی ہلکے ہلکے دوڑے، میں بھی ہلکی ہلکی دوڑی، اللہ دے نبی تیز دوڑے، میں بھی تیز دوڑی، میں جلدی جلدی اپنے حجرے دے اندر آ کے لیٹ گئی، میرے آقا تشریف لے آئے، میرے آقا فرماندے نے عائشہ ساں کیوں چڑھیا ہوئے آئے، سانس کیوں پھولے آئے؟ تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی دی، حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں خاموش ہو گئی، میں جواب بنا دیتا، میرے آقا فرماندے نے عائشہ مینوں یا تو دس دے تو لکویں گی تے مینوں میرا رب دس دے گا۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، اے نہیں کہ عائشہ مینوں تے غیب دا پتہ ہے، میں تے غیب جاننا، اے نہیں آکھیا، آپ نے فرمایا مینوں میرا رب دس دے گا، تے جڑا دسیا جاوے وہ علم غیب نہیں ہوندا، تے جڑا علم غیب ہوے وہ دسیا نہیں جاندا۔ تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے
کہ میں دل دے اندر سوچیا اللہ تو ساریاں باتاں ہی جاننا ہے، تو ساریاں باتاں ہی جاننا ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ پیاریے، عائشہ نے ساری گل دس دیتی تے میرے آقا فرماندے نے اچھا وہ جڑا اگے اگے سایہ آ رہا سی وہ تو ہی آ رہی سے؟ ہاں اللہ دی نبی او میں ہی سا۔ تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ جدوں تو مینوں ویکھیا، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ پیاریے میرے کول جبریل آئے، دروازے دے باہر کھڑے ہو گئے، دروازے دے اندر نہیں آئے۔ صحیح مسلم دے الفاظ دے میں جھوٹ بولا میں دکھان دا ذمہ دار ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ جبریل باہر کھڑا ہو گیا، کیوں؟ تو اپنے اضافی کپڑے اتار چکی سے، سر تے دوپٹہ کوئی نہیں سی تے جبریل بڑا غیرت والا ہے، جبریل اندر نہیں آیا۔ اج غیر محرم اندر بڑے پھر دے نے، جناب اپنا ہی کار ہے کوئی بات نہیں، بھابی دیور تو پردہ نہیں کر دی، کدن کدنا دے نال مسافے کیتی جاندے نے۔ جبریل اس واسطے باہر کھڑا ہے، اندر محمد دی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم تے اونے اپنے کپڑے اضافی اتار چکی ہے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ پیاری ہے رضی اللہ تعالی عنہ جی میں جبریل نے ہولی جی مینوں مخاطب کیتا اوویں ہی میں ہولی جی جواب دیتا تے اللہ دے نبی فرماندے نے میں اوویں ہی ہولی جی اٹھ کے چلا گیا، مینوں نہیں سی پتا تو سو گئی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ میں تینوں جگانا گوارا نہ کیتا، مینوں اس بات دا بھی خوف سی تیرے تے خوف تاری نہ ہو جائے، تیرے تے وحشت تاری نہ ہو جائے، مینوں اللہ نے حکم دیتا۔ جبریل نے کہا اللہ دے نبی جی بقیع دے اندر چلے جاؤ، اپنے ساتھیاں واسطے، اپنے دوستاں واسطے، اپنے صحابیاں واسطے دعا کرو۔ میں عائشہ پیاری ہے بقیع دے اندر چلا گیا، دعا کیتی۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میں پھر کنج دعا کراں تے میرے آقا نے اگے قبرستان دی دعا سنائی، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ میرے آقا نے انی بات کی تینا اس صحیح مسلم دی حدیث میں سنائی، اے دی اندر کتے بھی 15 شبان دا ذکر ہی کوئی نہیں۔ مولویاں نے اپنے کولوں ہی بنا لیاں، پیٹ دا مسئلہ جڑا ہے نا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دے قریب 2 فتنے اٹھن گے اور انہاں تے کنٹرول کرنا میری امت واسطے مشکل ہو جائے گا۔ ایک شرمگاہ دا فتنہ ہے، ایک پیٹ دا فتنہ ہے۔ زنا عام ہو جائے گا، آپ نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، اور دوسرا پیٹ دا فتنہ ہے، لوگ پیٹاں دے اندر جہنم دی اگ بھرن گے لیکن حق نہیں دسن گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث ہے صحیح مسلم دے اندر، اور دوسری حدیث شبان دی 15ویں رات دے بارے اے بیان کیتی جاندی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات نو قیام کرو تے دن دا روزہ رکھو۔ صحیح الجامع شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث نو من گھڑت کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن شام نو ہی آسمان دنیا تے آ جاندے نے اور کہندے نے کوئی سوال کرن والا ہے یا وہ میرے کو سوال کرے میں اوندا سوال پورا کراں گا، کوئی بخشش منگے میں انہوں بخش دیاں گا، کوئی بیماری تو شفا منگے میں انہوں شفا دے دیاں گا، کوئی رزق دے اندر فراوانی حاصل کرنا چاہے میں انہوں فراوانی عطا کر دیاں گا، حتیٰ کہ مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر جدو طلوع نہیں نہ ہو جاندی اونی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہندا ہے۔ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا تے نزول کر دیں، ہر رات، صرف شبان دی 15ویں رات نہیں، اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا تے نزول کرتے نے اور اللہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے کہندا ہے حل من مسترزقین حل من مستشفعین حل من مستغفرین، کیا کوئی ہے بخشش دا طالب، کیا کوئی ہے رزق منگن والا، کیا کوئی ہے بیماری تو شفا حاصل کرن والا، میں نو جناب رزق دے اندر برکتاں نازل کر دیاں، اون دے گناہاں نو معاف کر دیاں، او دے رزق دے اندر اضافہ کر دیاں، کوئی اولاد منگن والا ہے اونوں اولاد دے دیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سلسلہ ادو تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب دے اندروں طلوع نہیں ہو جاتا۔
ہر رات آپ نے فرمایا حتی مطلع الفجر، اتھوں تک کہ جدو فجر دی اذان ہوندی ہے نا، فجر دا ٹائم شروع ہو جاندہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر رات اللہ رب العزت اپنے بندیاں دی ایویں سمجھو کہ آس لگا کے بیٹھا ہے کہ میرا بندہ میرے کو دعا کرے۔ تے مولویاں نے بنا لیا 15 شعبان دی رات، ٹھڈ جو بھرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو صحیح سند دے نال ثابت ہی کوئی نہیں۔ اور جڑی یہ نماز چل رہی ہے نا، نماز 448 دے اندر ایجاد ہوئی ہے بیت المقدس دے اندر۔ ملا علی قاری حنفی انہیں اپنی کتاب دے اندر لکھے ہے 448 دے اندر بیت المقدس دے اندر پہلی دفعہ یہ نماز پڑھی گئی۔ اور انہاں لوگاں نے جڑے مجوسی لوگ سن اگ دی پوجا کرتے سن نا، نویں نویں اسلام دی اندر داخل ہوئے، جان بوجھ کے اسلام دا لبادہ اوڑھ کے نا، اندروں تے وہی سن نا، اتوں اسلام قبول کر کے نا اسلام دے اندر داخل ہو کے جدو نماز پڑھتے سن نا، اپنے سامنے اگ جلاندے سن، اگ بال کے اپنے باطل عقائد دی پیروی کرتے سن، باطل عقائد دی پوجا کرتے سن، اس اگ دی پوجا کرتے سن۔ اور جدو یہ 15 شعبان دی رات آندی سی نا، ادو جناب یہ عمل کثرت دے نال کرتے سن۔ اس وقت دے جڑے علماء سن نا، اور دور دراز علاقے دے اندر نکل جاندے سن کتے اللہ رب العزت انہاں نو زمین دے اندر نہ تنسا دے، انہاں تے اللہ رب العزت دی طرفوں کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور انہاں 15 شعبان دی رات نو مختص کیتا، اور انہوں نے من گھڑت اور موضوع روایات جناب دین دے اندر شامل کر دیتیاں۔ انہوں نے اس رات اہتمام کیتا، اسے نماز نو مسلمان نے آج 15 شعبان نو اہتمام کیتا۔ جیڑی نماز مجوسیاں نے پڑھی اسلام دا لبادہ اوڑھ کے، سامنے اگ بال کے، سامنے اگ جلا کے مسلمانوں نو اپنے نال ملایا حوصلہ فضائی واسطے، اور جناب جڑی نماز دا انہاں اہتمام کیتا 4تھی صدی دے اندر اج مسلمان نے اوہی نماز دا 15 شعبان دے اندر اہتمام کر چھڑے، اور لوگ بعد ہی نہیں آندے، جویں مرضی سمجھائی جو کہن گے جی تسی نہیں مننا، ہے تا نیکی ہے نا۔ قرآن کنے تے نازل ہویا ہے ذرا بولو ہاں، جڑا گونگا ہے وہ نہ بولے، جنہوں زبان رب نے دیتی وہ بولے۔ قرآن کنے تے نازل ہویا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کلن والا رب لے کے آن والا جبریل جس سینے تے نازل ہویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ آگے سماعت کیتا او صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ صحابہ نو اس سنت دی سمجھ نہیں آئی تے مینوں تینوں کتھوں آ گئی؟ صحابہ نو اس تفسیر دا پتہ نہیں لگا، صحابہ نو اس رات دا پتہ نہیں لگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر وعدے اعلان فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ سورہ حق کا 29واں پارہ اٹھا کے دیکھ، ترجمہ پڑھ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جڑا جبریل لے کے آیا میں تینوں دے کے بھیجیا، جبریل دے ذریعے اگر ڈنڈی مار کے لوکاں نو دسیں گا میں تیری رگ کٹ دیاں گا، دنیا دی کوئی طاقت رب دا ہاتھ روک نہیں سکتی۔ اگر نبی نے ڈنڈی نہیں ماری تو پھر امتی مار رہے ہیں۔ اگر نبی نے صحیح بات پہنچا دی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات دے اندر جمعہ دا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے جدو وحی نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے فرمایا دین مکمل ہو چکے ہے، اس تو بعد کوئی کمی بیشی دی گنجائش کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں دین پہنچا دیتا ہے، ہاں اللہ دے نبی پہنچایا ہی نہیں، پہنچان دا حق بھی ادا کیتا ہے۔ میرے آقا نے 3 باری شہادت و انگلی آسمان دی طرف اٹھائی، فرمایا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا۔ تیرے نبی نے ایک ذرے دے برابر بھی دین دی گل اپنے کو رکھی کوئی نہیں، ہر بات میں پہنچا دیتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العزت نے وعدے فرمایا ہے اے میرے نبی جو میں تینوں عطا کیتا ہے اگر تو دے اندر خیانت کریں گا تو رسالت دا حق ہی ادا نہیں کیتا۔
نبی تو صحیح گلاں دسے تے اودا امتی وچ پیٹ نو رکھ کے ڈنڈی مار کے لوکاں نو دسے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، فرمایا عمل کرن دے باوجود خسارے دے اندر لوگ جا رہے ہیں. عاملۃ ناصبہ تصلا نارن حامیہ، 80 سال دیاں اللہ عبادتاں اٹھا کے رودے اٹھا کے اللہ جہنم دے اندر سٹ دے گا، کیونکہ ان دے عمل اللہ واسطے تے ہون گے لیکن محمد دی سنت دے مطابق نہیں ہون گے. من گھڑت اور موضوع روایات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس دن دا روزہ رکھیا. کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد دی حدیث جمعہ دا روزہ رکھے آئے. میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تے نبی علیہ السلام نے پوچھیا اے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے جویریہ جمعہ دا روزہ رکھے آئی؟ ہاں اللہ دے نبی علیہ السلام دی. میرے آقا فرماندے نے جمعرات دا روزہ رکھے آئی؟ اللہ دے نبی نہیں رکھے آ. میرے آقا پھر پوچھ دے نے اے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہفتے دا روزہ رکھن دا ارادہ ہی؟ اللہ دے نبی جی کوئی نہیں. تے میرے آقا فرماندے نے پھر تینوں جمعے دے روزے رکھن دا اللہ نے اجر ہی کوئی نہیں ہو دینا. رکھن والی کون ہے؟ نبی دی بیوی. نبی دی بیوی جمعہ دا روزہ رکھے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تینوں اللہ نے اجر کوئی نہیں دینا، کیونکہ جمعہ دا روزہ رکھن تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیتا. آپ نے فرمایا اگر پہلو رکھے آئی بعد بھی رکھن دا ارادہ ہے گا ہی، درمیان جمعہ دا دن آ گیا تے پھر کوئی گل نہیں، لیکن اسپیشلی جمعہ دا روزہ رکھنا تیرے واسطے اجر دا باعث نہیں بنے گا. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر خطبہ جمعہ دے اندر، ہر خطبہ نکاح دے اندر میرے آقا آیت مبارکہ اس حدیث مبارکہ پڑھیا کر دے سنو لوگو. احسن الکلامی کتاب اللہ، بہترین کتاب اللہ دی کتاب ہے، بہترین کلام اللہ دا کلام ہے. وخیر الہدی ہدی محمد، بہترین طریقہ محمد رسول اللہ دا طریقہ ہے. جڑا روزہ رکھے گا انہوں ثواب نہیں ملے گا، جڑا رات نو قیام کرے گا انہوں ثواب نہیں ملے گا. اینی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، اینی مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اینے حجاں دا ثواب مل جاندا ہے، اینے سالاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے، اینے سالاں دے روزیاں دا ثواب ملدا ہے. من گھڑت میرے بھائیو مولویاں نے حدیثاں بنائیاں نے. نیکی میری تیری میرے تیرے عمل دا نام نہیں. نیکی کرنا میری تیری نماز اگر پڑھنے آ او نیکی نہیں، اگر میں اور تو روزہ رکھنے آ او نیکی نہیں، اگر میں اور تو صدقہ کرنے آ او نیکی نہیں. نیکی او ہے جنہوں نیکی محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فاستبقوا الخیرات، صحابہ ایک دوسرے تو اگے بڑھتے سن نیکیاں دے اندر، صحابہ کدی پیچھے نہیں سی رہندے. صحابہ نو کیوں نہیں سمجھ آئی ہے سرات دی جن دی سمجھ امتی نو آ گئی ہے. اور حلوے دی رسم چل پئی، اے ویکھیا جی دکاناں تے سوجی مکی پئی ہونی ہون جی، حلوے دی رسم چلی ہے، میٹھا بڑا پکاونا جی اس دن. کیوں جی؟ ان دے بارے بھی بڑیاں عجیب چہم گوئیاں دے بڑے لوگاں نے شگوفے چھڈے نے. جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نا دندان مبارک غزوہ احد دے اندر شہید ہو گیا سی تے آپ تو روٹی نہیں سی کھادی جاندی تے صحابہ نے آپ واسطے حلوہ بنایا سی. تے ذرا دسو ہاں جن دے دند ٹوٹے ہون وہ حلوہ ایک رات ہی کھاندا ہے؟ دند اگر کسی بندے کوئی بندہ ڈاکٹر کو لواوے تو جناب کنے دن لنگ جاندے نے، وہ کہندے نے جناب کوئی سخت چیز کھانی ہی نہیں دی. غور کرن دی بات ہے. دوسری چیز کہ ویکھو تسی کھان والے بندے دی انی مت ماری گئی غزوہ احد تے ہوئی 6 شوال دے اندر تے حلوہ پکدا 15 شبان نو. محبت کرن والی نو اتنا ہی پتہ نہیں لگیا کہ میں محبت دا دعویٰ کرنا پیا لیکن نسبت کدھر کرنا پیا میں. صدقے تیری تفسیر دے اویس کرنی دے بارے کہ جناب انہوں نے جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ واقعہ سنیا نا اویس کرنی نے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہو گئے نے تے اویس کرنی نے جناب آپ دے 32 دند ہی توڑ لے تے جناب حلوہ ان دی یاد دے اندر پکایا جاندہ. کیا بات ہے، آپ ہی تفسیراں کیتی پھر دے نے. سوچن والی بات ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسی کوئی بھی بات منقول کوئی نہیں۔ اور تیسری چیز، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورۃ دخان 25واں پارہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ اسی قرآن مجید نو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسی مبارک رات کے اندر قرآن نازل کیتا ہے۔ مبارک رات، اور ماشاءاللہ صاحب شعور صاحب سمجھ بندے بیٹھے نے سارے۔ مبارک رات کیڑی ہے؟ بولو ذرا۔ تے لیلۃ القدر کدوں آندی ہے؟ رمضان المبارک دے مہینے چ۔ ویکھو تسی بابانگے دوہل کتنا بڑا قرآن تے الزام لگایا جاندہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس تو مراد اے لیندے نے کہ قرآن 15 شعبان دی رات نو نازل ہویا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا میں قرآن و رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نازل کیتا ہے، تے پورے مہینے دے اندر کدوں نازل کیتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، میں اس قرآن مجید نو مبارک رات دے اندر نازل کیتا ہے۔ او مبارک رات کیڑی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں قرآن نو نازل کیتا ہے تے لیلۃ القدر چ نازل کیتا ہے۔ اے او لیلۃ القدر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن جبریل سارے احکامات لے کے اتردا ہے، سارے فیصلے کیتے جاندے نے اللہ رب العزت دی طرفوں۔ اللہ رب العزت فیصلے کردے نے کنے کنا جینا ہے، کنے کتھے مرنا ہے، انہوں رزق کنا ملے گا، وہ ساریاں تقدیراں دے فیصلے عرشاں والا رب کرتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات دے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ جب تک فجر نہیں ہو جاندی اللہ رب العزت نے اس رات دے اندر سلامتی سلامتی رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے داستا قرآن دی تفسیر قرآن دی آیت کر رہی ہے۔ اس تو مراد اے نہیں اسی جنہ مردی فوکس کر لیے، جنہ مردی دین لا لیے، جنہ مردی بوجھ پا لیے، جنہ مردی جناب اینو ثابت کرن دی کوشش کر لیے کہ قرآن 15 شعبان دی رات نازل ہویا ہے، نہ میرے بھائی اینو کدی بھی اسی ثابت نہیں کر سکتے جنوں ثابت رب ذوالجلال نے کر چھڑیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی قرآن نو نازل کیتا ہے تے لیلۃ القدر دی رات نازل کیتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس رات عبادت کرنا، اگو دن دا روزہ رکھنا، کھانے پکانے، تقسیم کرنے، اور جناب قبرستان جانا، قبرستان جانا بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رات ثابت کوئی نہیں۔ قبرستان واسطے کوئی دن مختص نہیں، یا جمعے دا دن، نہ کوئی ہفتے دا دن، نہ کوئی عید دا دن، نہ کوئی جناب لیلۃ القدر دی رات، کوئی دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختص نہیں کیتا۔ اور میرے بھائیو ایک دن نو خاص نہ کریا کرو، جمعے دا دن فضیلت والا ضرور ہے، لیکن اس دن نو خاص نہ کر لو کہ صرف جناب اس دن ہی واق تو آئے سیدھے قبرستان، کوئی جناب کھو تو آئے سیدھے قبرستان۔ کیوں؟ آج جمعے دا دن ہے، کدی بدھ نو بھی چلے گئے، کدی پیر نو بھی چلے گئے، کدی جمعرات نو بھی چلے گئے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر دا بھی روزہ رکھیا ہے، آپ نے جمعرات دا بھی روزہ رکھیا ہے، آپ نے چاند دی 13، 14 اور 15 آپ نے 3 روزے بھی رکھے نے، آپ نے محرم دے بھی روزے رکھے نے، آپ نے ذوالحجہ دے بھی روزے رکھے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اگر سنت عمل کرنا چاہتے ہو پھر پیر دا بھی روزہ رکھو، جمعرات دا بھی روزہ رکھو، چاند دے 3 تاریخ جڑے نے 13، 14 اور 15 اے دے بھی روزے رکھو۔ پھر اگر درمیان دے اندر کوئی اے دن آ جاندہ ہے شب برات، پھر ایک الگ بات ہے، لیکن بطور خاص اس دن نو سپیشل بنا کے رات دا قیام کرنا کوئی ثواب معنی نہیں رکھدا، کیونکہ بہترین کلام اللہ رب العزت دی بات ہے اور بہترین طریقہ اور رستہ محمد رسول اللہ دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی حضور دعا ہے جو سنیا سنایا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔